بنی اسرائیل کا 99 لوگوں کا قاتل تھا. اب اس نے ارادہ کیا کہ میں نے اتنے قتل کیے. اب پتہ نہیں میری بخشش ہے کہ نہیں ہوا. میں نے مرنا بھی تو ہے نا, میں نے اپنی آخرت بھی تو سنبھالنی ہے نا, میں نے اپنا ساز و سامان بھی تو اکٹھا کرنا ہے. رب کی ہاں توبہ کرنا چاہتا ہوں, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا میرے بندے یہ تو نے کیا کیا, میں کیا جواب دوں گا؟ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا مجھے طریقہ مل جائے, کوئی ایسی بات مل جائے, کوئی ایسا شخص مل جائے کہ مجھے در مصطفیٰ پہ لے جائے, در خدا پہ لے جائے, یہ سارے گناہ میرے ختم ہو جائے. وہ ایک راہب کے پاس پہنچا, راہب سے پوچھتا ہے بتاؤ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں, تیری بخشش نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 مکمل کر لیے. اب وہ بڑا پریشان گھوم رہا تھا, کسی اللہ کے ولی کے پاس آیا, کسی درویش کے پاس آیا, کہنے لگا میں نے 100 قاتل کا جو ہے قتل کیا ہے انسانیت کا, اب میری بخشش ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں تیری بخشش ضرور ہے, بخشش ضرور ہے. اب بات پہ توجہ رکھنا. اس نے کہاں بھیجا تھا؟ اس نے کہاں بھیجا تھا؟ اس نے کیا کہا مسجد میں چلا جا؟ اس نے کیا کیا اللہ سے دعا مانگ؟ اس نے کیا کیا رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا؟ نہیں, اس نے یہ نہیں کہا, بلکہ اس نے کہا چلا جا فلانی بستی ایک اللہ والوں کی ہے, چلا جا فلانی بستی ایک اللہ والوں کی ہے, ان کی صحبت اختیار کر, وہ اللہ کے پیارے ہیں, انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے, تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا, ان کی بارگاہ میں بیٹھے گا, وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب ان کے ساتھ تو جڑے گا اللہ تیری کو نیکوں کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا. کیا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سب سے بڑا در رب کا در ہے, سب سے بڑا گھر خدا کا در ہے, رب کے گھر میں جا کے جھک جا, سجدہ کر, دعا کر, التجا رب کی بارگاہ میں, مولا میں گنہگار ہوں, 100 انسانیت کا قاتل ہوں, بخشش فرما دے. لیکن اس نے نہیں, جا چلا جا فلانی بستی ہے, نیک لوگوں کی بستی ہے, وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں, اللہ کے پیارے رہتے ہیں, وہاں پہ چلا جا, جا کے التجا کر, جا کے ان کی صحبت اختیار کر, اللہ تیری ان کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا. وہ ابھی پہنچا نہیں, اس نے ارادہ کیا, پہنچا نہیں, ارادہ کیا, تمنا کی کہ میں اب ان کی بارگاہ میں جاؤں, وہ جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں, جہاں پہ اللہ کے ولی رہتے ہیں, وہاں پہ جاؤں. ابھی راستے میں ہے, روح پرواز کر گئی, دنیا سے چلا گیا. اب دونوں فرشتے آ گئے, اب رحمت کے بھی فرشتے آ گئے, عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. اب دیکھیں وہ ایسے تو نہیں آئے ہوں گے, رب کے حکم سے آئے. اب دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, مکالمہ ہوا. عذاب والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ 100 انسانیت کا قاتل ہے, اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے. رحمت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے جو ہے ارادہ پختہ کر لیا تھا, نیک لوگوں کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا تھا, اس کا ارادہ پختہ ہو گیا تھا. اب عذاب والے فرشتے کہنے لگے یار اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن پہنچا تو نہیں تھا نا, ارادہ کر لیا تھا لیکن بتاؤ پہنچا تھا اللہ والوں کے پاس؟ نہیں پہنچا تھا. پھر کیسے یہ اتنی جو ہے انسانیت کا قاتل ہے, اب اس کو کیسے ہم جو ہے آپ کو دیں گے؟ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اتنے میں ایک شکل میں فرشتہ آیا, انسانیت شکل میں. اللہ نے فرمایا جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا. ان کے درمیان یہ جھگڑا کر رہے ہیں, رحمت والے بھی اور عذاب والے بھی, دونوں کے درمیان ابھی جھگڑا جاری تھا. انسانیت کی شکل میں فرشتہ آیا, ان دونوں کو بتاتا ہے کیا معاملہ, وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوں کرو, یہ جو زمین ہے نا اس کو ناپ, اس کو ناپ لو, اس کا دیکھ لو, جو ہے جس کے ہاں زیادہ زمین ہوگی وہی لے جائے گا. اب دیکھیں رب کی بارگاہ میں فرشتے کا اترنا دیکھیں. وہ تھا تو ایک گنہگار, سیاکار تھا, 100 انسانوں کا قاتل تھا. ارے ایک پختہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے بتا دیا کہ جو میرے ولی کی اس سے نسبت رکھتا ہے, جو میرے ولی کی اس سے پیار رکھتا ہے, میں رب العالمین پھر یوں انعام و کرام بھی دیتا ہوں, یوں نوازتا ہوں, پھر فرشتے بھیج دیتا ہوں. اگر اللہ چاہتا اسی وقت نہ کہہ دیتا عذاب کے فرشتوں تم چلے جاؤ, میرے پیاروں کی بارگاہ میں آ رہا تھا. لیکن یہ بتانا چاہتا تھا اللہ کہ اگر میرے پیاروں سے جو نسبت رکھتا ہے نا, پھر میں رب العالمین یوں اعزاز بھی دیتا ہوں, یوں مقام بھی دیتا ہوں. اب تم نے زمین ناپی, جو زمین تھی نا وہ اللہ کے ولیوں کے تھوڑا سا ادھر آگے, بخاری شریف کے لفظ ہے ایک بلشت ادھر آگے اللہ والوں کی زمین کی طرف. اب بات ختم ہو گئی, بات ہوئی تھی طے, اگر ادھر زیادہ آیا تو پھر یہ لے جائیں گے,
تھوڑا قریب ہو گیا. اب بتاؤ ابھی پہنچا بھی نہیں تھا, ابھی پہنچا بھی نہیں تھا, 100 انسانیت کا قاتل بھی تھا, راستے میں موت آئی, روح پرواز کر گئی. اب تھوڑا سا ایک برشت کی بات ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے زیادہ ادھر تھا لیکن وہ قادر کریم ذات ہے. اللہ کریم نے زمین ہی سگیڑ دی, زمین ہی سگیڑ دی, اکٹھی کر دی زمین کو. اب دیکھیں ایک نسبت کی بات ہے, تھوڑی سی نسبت تھی, دل کے اندر مقام تھا ولیوں کا کہ جانا ہے ولیوں کی بارگاہ میں, اپنی توبہ کا سبب لینا ہے, اپنی توبہ کا سوال لینا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ لینا ہے. پھر تھوڑا سا آگے ہوا, اللہ کریم نے زمین ہی سگیڑ دی, اکٹھی کر دی. اللہ نے فرمایا تیرا ارادہ نیک تھا. اب ایک ارادہ نیک کرنے والا وہ تو جائے اللہ کی رحمت میں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ہر وقت اولیاء کا ذکر کرتے ہیں, اولیاء کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, اولیاء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, ذکر الہی کرتے رہتے ہیں, حاجی خواجہ قطب فرید کرتے رہتے ہیں, غوث اعظم کی 11ویں شریف کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو خالی ارادہ کرے وہ بھی 100 انسانیت کا قاتل او اللہ کریم کی رحمت میں آ جائے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اتنا بڑا لنگر کا اہتمام کرتا ہو, ان کے ترانے گاتا ہو, ان کی محفل بانٹتا ہو, آپ کا کیا خیال ہے رب کی مقام, رب کی بارگاہ میں اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا